الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی چند عبادات۔ اے عاشقان رسول، رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں خوب عبادت کیجئے۔ ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان رجب المرجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، لہذا جس سے بن پڑے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ زہ نصیب اللہ پاک کا مہینہ یعنی رجب شریف، اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شہر مدینہ منورہ میں گزارنا نصیب ہو جائے۔ بزرگوں، اللہ پاک کے نیک بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ رجب المرجب میں فوت شدہ مسلمانوں کو کثرت سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب 12 مہینے کر سکتے ہیں، البتہ رجب المرجب میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ خصوصاً رجب المرجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ 21 رجب کو کنڈوں کا ختم دلواتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، البتہ اصل میں کنڈوں کا ختم 15 رجب کو بنتا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے متعلق 15 رجب کا قول کیا گیا ہے۔ رجب المرجب کے نوافل۔ اسی طرح رجب المرجب میں نفل نمازوں کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور رجب کی 27ویں رات ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور پوری رکعت دونوں ہونے کے بعد سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور 100 بار استغفار مثلا استغفر اللہ پڑھے، اور 100 بار درود شریف پڑھے، اور اپنی آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ آقا علیہ السلام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے روزے رکھتے تھے۔ اے عاشقان رسول، رجب المرجب کی اہم ترین عبادت روزے رکھنا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں روزہ رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، روزے بھی رکھتے تھے اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ یہ حدیث پاک کنز الاموال جلد نمبر 8 جز 8 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302 اور حدیث نمبر 2459 ہے۔ 2 سال کی عبادت کا ثواب۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعے اور ہفتے کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ماہ حرام سے یہی 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے جس مہینے میں بھی جمعرات،
جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، جو مانگے گا انسان اسے عطا کیا جائے گا۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین دارینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے رجب شریف کے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ اور بے شک جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے، اس محل میں صرف وہ داخل ہوگا جس نے رجب میں روزے رکھے ہوں گے۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ یہ احادیث پاک معجم الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 485 حدیث نمبر 1799 ہے۔ ایک جنتی نہر کا نام بھی رجب ہے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو کوئی رجب شریف کا ایک روزہ رکھے اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ رجب کا روزہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے چین دلوں کے چین نبی حرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، یعنی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے، یعنی رجب شریف کے یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں رجب کے روزوں کی بہار۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان اور جامعہ صغیر کی احادیث ہیں، حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ اور آگے فرمایا، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو کچھ مانگے گا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے بندے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو نئے سرے سے عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ پیارے آقا مدنی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جو اس سے زیادہ کرے اللہ پاک اسے زیادہ دے گا۔ رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور کشتی میں موجود افراد کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ سفر میں رہی۔